الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلامی زندگی، آج ہم اس سلسلے میں موجود ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم اسلامی زندگی گزاریں کہ یہی کامیاب زندگی ہے، اور اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو رہنمائی عطا فرماتا ہے، اسلام میں تمام شعبوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہم اسلامی زندگی اختیار کر لیں تو یوں انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہو جائے گی، اخروی برکتیں بھی ہمارا حصہ رہیں گی۔ اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ابتدا میں بھی آپ نے اچھی اچھی نیتیں مدنی چینل پر دیکھی ہوں گی، اور حسب حال کچھ مزید نیتیں بھی بڑھا لیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا ثواب پانے کے لیے، علم دین حاصل کریں گے، اور جو سنیں گے سیکھیں گے اس کے مطابق عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن جو کچھ سیکھیں گے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، نیکی کی دعوت بھی پہنچائیں گے، اور کوشش کر کے پورے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور مدنی چینل کے سلسلوں کی تو کیا ہی بات ہے کہ علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، اور خوب علم دین حاصل ہوتا ہے، تو پورے سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ خوب علم دین بھی حاصل ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ وائس کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں، طریقہ کار وہی، اسکرین پر آپ ایک نمبر دیکھیں گے، ان نمبرز کے ذریعے آپ اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کے لیے بھی آپ کو ایک آئی ڈی دی جائے گی، اس کے ذریعے آپ اپنا ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، جس میں آپ نعتوں کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، روحانی علاج اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہوگا اس کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات شیئر کرنی ہے، مدنی چینل کے تعلق سے آپ کے تاثرات ہیں، باپا کے حوالے سے آپ کے تاثرات ہیں، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبر کے ذریعے آپ وائس بھی کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اور ہم موضوع آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ انشاءاللہ قاری صاحب ہمیں اچھی اچھی نیتیں بھی کرائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے
कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بارک اللہ. ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد گلہ رنج و عنا کرتے ہیں. آئیے محبوب علیہ السلام کی نعت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیٹے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ہم سب کے اس کو فیض و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ. عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ ہے. ہر مکان سے بالا ہے، ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ. بولو ہے ہر مکان سے بالا ہے، ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کتنا میٹھا میٹھا، کتنا میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ. کتنا میٹھا میٹھا، کتنا میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ. بولو ہے ہر مکان سے
بالا ہے، ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن، کعبے کبھی ہے کعبہ، کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ، کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ، ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ایک نظر بھی دیکھا، ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ، ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ، بولو ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا، خدایا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ، ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ، ہے ہر مقام سے بالا، بالا ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ۔ ماشاء اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلامی زندگی مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سلسلے میں موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ بذریعہ کال شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اثر، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر۔ قاری صاحب نے آج سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے بہتر جواب دیا کہ میں جب کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے گروہ
تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے تھے اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ تو ہم نے بھی قرآن پاک سنا، سورہ رحمان کی تلاوت سنی، کچھ آیتیں قاری صاحب نے پڑھ کر سنائی ہیں، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تجھے حمد ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی قرآن پاک اس کی تلاوت کے تعلق سے ہم نے پچھلے دنوں میں بھی اپنے اسی سلسلے میں سنا کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والا دل کے زنگ و میل کو دور کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا دنیا اور آخرت کی برکتوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ بابرکت ایام، مزید برکتوں والے دن یہ شروع ہونے والے ہیں۔ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ اب آیا ہی چاہتا ہے، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کو بھی شامل کر لیجئے، یہ افضل ترین عبادت میں شمار کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھیے، اس کی تلاوت کیجئے، جیسا قرآن نازل ہوا ویسا پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، یوں انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ قرآن پاک کا اپنا ایک فیضان ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اثر یہ ایمان کو بھی زیادہ کرتا ہے، ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے متعدد آیات موجود ہیں۔ ایک آیت سورہ انفال میں، دوسری آیت جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں۔ اور بھی متعدد آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس تلاوت کا اثر یہ بندے کے ظاہری اعضاء پر بھی پڑے اور بندے کے باطنی اعضاء پر بھی پڑے۔ ظاہر دل ہے، دل کی سختی کا علاج جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں رکھا گیا، ایک اس کا علاج یہ بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر دل جو ہے اس کے لیے روحانی طاقتیں جو اندرونی طور پر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ خارجی طاقتیں، جیسے ہم صحبت کی بات کرتے ہیں کہ اچھی صحبت میں بیٹھا جائے، تو یہ اچھی صحبت کیا ہے؟ یہ اچھی صحبت خارجی اثر ہمارے دل پر ڈالتی ہے، اور وہ دل جو ہے وہ جلا حاصل کرتا ہے، شفا حاصل کرتا ہے، اس کا زنگ، اس کی گندگی، اس کا میل دور ہو جاتا ہے، اور رب کی معرفت، رب کا عرفان، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا شوق، ذوق، اس کی لذت یہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو جب پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے کی پیشانی کو زمین کی سختی محسوس کرواتا ہے، تو وہ جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے وہ صرف اپنی پیشانی پر نہیں لیتا اس لذت کو، بلکہ اس کا دل اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور دل بھی میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے، اس کی حلاوت پاتا ہے، اس کی لذتیں حاصل کرتا ہے۔ جی حضور، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا اثر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، اور ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ سلسلے میں اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ الحمدللہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا بیان ارشاد فرمایا ہے، بہت بابرکت کتاب ہے۔ اس کی عظمت اور بزرگی خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ مثلا سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔
اس کا یہ مقام ہے کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ اب یہاں ہمارے لیے ایک مطلب ایمان افروز بات یہ ہے کہ یہی قرآن سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اثر بے شک بہت خوبصورت آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایمان کامل والا قرار دیا کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوف زدہ ہوں، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کا اثر کیا کہنے۔ ہم مطلب اپنی دنیاوی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ بھی پرتاثیر ہوتے ہیں، ان میں بھی اثر ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دل پر وہ بات اثر کرتی ہے۔ وہ گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ان اللہ والوں کے فرامین سن کر ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہ گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے جو کلمات نکلیں، ان کا جو کلام ہو اس میں اتنا اثر ہوتا ہے، تو جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کے اثر کے کیا کہنے۔ پھر قرآن مجید میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا، اس طرح 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اور اس کے علاوہ کئی ایک مقامات پر اس طرح کے مفاہیم موجود ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں جب تلاوت کی جائیں تو ایمان بڑھتا ہے، خشوع بڑھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے مفاہیم تو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب یہ کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور ہمارے اندر ایسی کیفیات پیدا نہ ہو تو ہمیں ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا نہ ہو رہی۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ قاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں قاری صاحب، وہ ابھی 7ویں پارے کی ابتدا کی بھی بات کی گئی، 9ویں پارے میں وہ سورہ انفال کی بھی بات کی گئی، آپ ہمیں یہی آیتیں تلاوت بھی کر دیجئے، اس کے ساتھ ترجمہ کنز الایمان بھی سنا دیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، دیکھیں قرآن پاک صبح کا وقت ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں تو کیا کہنے ہیں۔ ابھی کئی ایک ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ہم سنیں گے کہ ہمارے اسلاف قرآن پاک کی تلاوت کرتے کس قدر تھے اور پھر اس کا اثر کس قدر قبول کیا کرتے تھے۔ ہم بھی قرآن سنتے ہیں، اللہ کرے وہ رب جو اپنے ان نیک بندوں کو ایسی حلاوت اور مٹھاس عطا فرماتا ہے وہ ہمارے دلوں پر بھی کرم فرما دے اور ہمیں بھی قرآن کی لذت، قرآن کی تلاوت کی لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ آمین۔ جی کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِّنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
ترجمہ کنز ایمان. اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانیں گے. کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے. حق کے گواہوں میں لکھتے. یہ آیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا. کرے صاحب وہ بھی سنیں گے آپ سے، سورہ انفال بھی آپ نکال لیجئے جب تک میں اس کی تفسیر آپ کو بیان کر دوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن پاک سنا، پڑھا، اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن پاک سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور یہ بھی کہا گیا، سعید بن جبیر نے کہا کہ نجاشی نے اپنے 30 بہترین اصحاب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے. آپ نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا، ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے. انہوں نے کہا بخدا ہم اس کو پہچانتے ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے. اور نجاشی کو جا کر خبر دی تو وہ بھی مسلمان ہو گیا. تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمائے دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں. سورہ انفال میں دوسری آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو ابتدا میں ہم نے قرآن پاک سنا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ آیت بھی انشاءاللہ قاری صاحب سنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ترجمہ کنز ایمان. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ عز و جل یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیاتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 بھی آپ سے سنیں گے. سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہیں، آپ نکال کر رکھیے گا. یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور واقعی اس کا اثر جو قبول کرے، جو اس کی تلاوت کرے. ہمارے گھروں میں بھی قرآن ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں حضور، قرآن طاقوں میں رکھا ہوتا ہے، جزدان میں چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور برکت کے لیے گھر کے اندر کسی اوپر کی جگہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو تلاوت کا اثر تو ہم کیا لیں گے، ہم تلاوت کرنے سے دور ہیں.
یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے محروم ہیں۔ بالکل بدہ فرمایا آپ نے کہ قرآن مجید تو شاید ہی مسلمان کا کوئی ایسا فرد ہو جس کے گھر میں قرآن نہ ہو۔ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید فرقان حمید ہوتا ہے، اور شادیوں میں بھی الحمدللہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ قرآن پاک دیا جاتا ہے اسلامی بہنوں کو جب گھر سے وداع کیا جاتا ہے، رخصتی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید پڑھے کون؟ گھر میں قرآن مجید ہے اور وہ کسی اونچی طاق پر رکھا ہوا ہے، اس پر جزدان بھی ہے، لیکن مطلب یہ تقریباً ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں اور دیگر چیزوں کی تو تقریباً روز صفائی کی جاتی ہوگی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کسی اونچے طاق پر جزدان میں رکھا ہوا ہے، اس جزدان کے اوپر گرد و غبار کی ایک تہ جم جاتی ہے، لیکن مطلب کوئی اٹھائے کھولے پڑھے تو کہ نا یہ گرد غبار نہ ہو، ایک چیز کو استعمال ہی نہ کیا جائے تو پھر یہ کہ وہ گرد و غبار بوسے لینے آ جاتی ہے کہ چلو یہ برکت نہیں لے رہے تو ہم برکت لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہترین آدمی کون ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت میں یہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بہترین آدمی کی 4 خصوصیات بیان فرمائیں۔ ان میں ایک خصوصیت یا ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بہترین لوگوں کے زمرے میں آئیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ قرآن پاک کو تلاوت کریں گے، اس کے جیسے آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم بھی واقعات سنیں گے، اس کا اثر بھی ہے اور اس کی برکات بھی ہیں۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آخرت تو ہماری سنورے گی ہی اللہ کی رحمت سے، اچھی نیت کے ساتھ اور درست قرآن پاک پڑھیں گے تو، لیکن دنیاوی فوائد بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ سبحان اللہ، واقعی صحیح فرمایا۔ واقعی قرآن پاک ہم عربی میں پڑھیں جو قرآن نازل ہوا، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ ترجمہ کے ساتھ اگر قرآن پاک پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ، جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ ترغیبات ملی ہوئی ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اس میں ایک مدنی انعام یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، کم از کم 3 آیتیں اس کی پڑھنی ہیں، اس کا ترجمہ کنز الایمان پڑھنا ہے، اس کی تفسیر خزائن العرفان پڑھنی ہے، مدنی حلقوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ہم شامل ہو جائیں۔ دیکھیں قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا کہ اس کو پڑھنے والے کیسے ہیں۔ ایک جگہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قاری صاحب سنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی۔ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اسے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یہ کیا کر سب سمت اس سے پہلے جو ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو اپنے رب سے ہاں، کتابہ متشابہہ مثانیہ، ہاں کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے ٹھیک ہے، اور دوہرے بیان والی۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تلاوت سے۔ کاش اے اللہ جس طرح تو اپنے نیک بندوں کو قرآن کی تلاوت کی حلاوت عطا فرماتا ہے، انہی کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی قرآن کی لذتیں مل جائیں، تلاوت قرآن کا ذوق مل جائے، شوق مل جائے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے۔ قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ اب قرآن پڑھیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی بشارتیں عطا فرمائی۔ مجھے آ رہا ہے یاد سورہ زمر میں ہی وہ آخری رکوع ہے، بے شک وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے۔ آئیے کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادر پور راما مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے شوکت حسین افطاری عرض کر رہا۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ اسلامی زندگی بہت پیارا سلسلہ ہے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، بڑا پیارا موضوع ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا، کون سا وقت ایسا ہے جس وقت تلاوت قرآن پاک کی جائے تو اثر بھی زیادہ نصیب ہو اور فضیلت بھی زیادہ میسر آتی ہے؟ وہ وقت ارشاد فرما دیجیے، کوئی خاص وقت ہے تو اس وقت تلاوت کریں تو زیادہ اثر نصیب ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کالز بھی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان افطاری افطار بستی افطار سے بات کر رہا ہوں۔ اسلامی زندگی بہت پروگرام، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے نعت سنا دے، مجھ کو در پیش آئے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان قاری خانے بان شہر سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی اچھا ہے۔ سوال یہ کرنا کہ ہم قرآن پاک سنتے ہیں لیکن دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علاج تجویز فرما دیجیے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اعظم اتاری، پاکستان، پاک پتن ٹاؤن BCSP سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے والدہ بہت بیمار ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، نہ ہی اپنے آپ کھا پی سکتی ہے اور نہ ہی بیٹھ سکتی ہے، اور عرصہ 25 سال سے ایسے ہے۔ آج اتنی زیادہ طبیعت اس کی خراب ہو چکی ہے کہ بہت برا حال ہے، رات سے طبیعت اتنی خراب ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ خدا را اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت دے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ علیہ والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد شکیل اطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، باٹا پور ضلع موڑ، اور میں بہت زیادہ زخمی ہوں، میرے بازو بھی فریکچر ہوا ہے، بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، میرے لیے خصوصی دعا کی جائے، مہربانی۔ میرا نام سرفراز ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل بہت ڈرتا ہے، میں نے کافی طویل کیے ہیں، علاج بھی کیا ہے، پھاکا رہتا ہے لیکن میں پھر ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ برائے مہربانی میرے کو اس کا کوئی علاج بتائیں روحانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعیم مرزا فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نے کام کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں، مہینے میں 10-15 دن چل جاتا ہے، 15-20 روز رکا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار اطاری کلام سنا دیں کہ توبہ مان جو سب سے اونچی، توبہ میں جو سب سے اونچی۔ اچھا ایک اور ہے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ کے لیے بھی فرمائش آ گئی، سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت سنا دیجیے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان میں لکنت ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ ایک اور کلام آج کے موضوع کے تعلق سے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، یہ بھی فرمائش کی گئی ہے۔ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اس کلام کی فرمائش عبدالعلیم کراچی سے، اور سورہ یاسین شریف کے فضائل اور اس کی چند آیات کی تلاوت سنا دیجیے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ سے بھی لیتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی، جو فرمائشیں کی گئی ہیں کچھ سنا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں
کا انبار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاہ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاہ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھے کچھ نہ دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، روحانی علاج کے تعلق سے بھی کچھ سوالات تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے پاک وطن سے ہمارے اسلام ان کی والدہ انہوں نے بتایا کہ بہت بیمار ہیں، آپ حوصلہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ صحت یاب ہوں گی، کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شافی الامراض ہیں، یعنی امراض سے شفا دینے والا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوا دینے کے باوجود مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی کہ مصداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، کہ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات میں یہ فرماتے ہیں، مرآت شرح مشکات مرکات کے حوالے سے یہاں پہ لکھا گیا مرآت میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ بنا دیتا ہے، کہ جس کی وجہ سے دوا مرض تک واقع نہیں ہوتی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ دوا اور مرض کے بیچ سے فرشتے والی آڑ کو ہٹا دیتا ہے، تو وہ دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے،
جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی حوصلہ رکھیں، ہم آپ کی والدہ اور دیگر مریضوں کے لیے بھی دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی بہت ہی آسان اور پیارا روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار پڑھ کر، اگر تو آپ کی والدہ خود پڑھ سکتی ہوں تو ٹھیک، وہ خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ ان کو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ ان کے مرض میں افاقہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی انہوں نے بازو میں درد رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا یہ وظیفہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ اس طرح جن اسلامی کو ڈر لگتا ہو، جیسے جنہوں نے کال ریکارڈ کو، اس کے علاوہ بھی اگر بالفعل مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایسے اسلامی موجود ہوں کہ جنہیں اکیلے میں ڈر لگتا ہو، خوف رہتا ہو، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان کو چاہیے کہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر تنہا اپنے یہ روحانی علاج یا واحدو یا واحدو یا واحدو 1001 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ اس طرح کام میں رکاوٹ ہے، تو جیسے ہمارا آج موضوع بھی تلاوت قرآن پاک کا اثر اور اس کے متعلق ہے، تو اس کے حوالے سے تلاوت ایک قرآن پاک کی صورت ہے کہ اس سے تلاوت کرنے سے محتاجی بھی دور ہوتی ہے، اور الحمدللہ جو قرض اگر ہو تو قرض بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس یعنی سورہ واقعہ کو مغرب کے نماز کے بعد پڑھنا بہت مفید ہے۔ تو یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دام برکاتہم علیہ کے معنی تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 231 پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے زبان میں لکنت کا ہے سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ درود شفا جو کہ شیخ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 180 پر یہ لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سادی پلیٹ لے لیں، اس پہ زعفران سے یا زردے سے اس کو لکھ کر مریض کو دے کہ وہ زبان سے چاٹ لے یا اس میں پھر پانی میں گھول کر اس کو پلا دیں، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ اس کی برکت یہ ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو بھی یہ مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اس کے علاوہ ہمارے جگہ بہ جگہ ملک بھر میں تعویذات طارے کے بستے موجود ہیں، تو آپ کے علاقے کے قریب بھی جو تعویذات طارے کا بستہ ہو تو وہاں سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجئے، اور کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے الحمدللہ، بہت ہی پیارا عمل ہے یہ کہ آپ دنیا کے جس حصے میں موجود ہیں آپ کو جو مسئلہ ہے وہاں سے اگر قریب کوئی تعویذات کا بستہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net پر رابطہ کر کے اس کے ہوم پیج پر یہ سروس روحانی علاج کی موجود ہے، وہاں پہ سرچ کریں، اس میں کارٹ کا آپشن آتا ہے، تعویذات کا بھی سلسلہ اس میں ہے، تعویذات کا فارم فل کریں تو آپ دنیا کے جس حصے میں موجود ہیں وہاں پہ الحمدللہ تعویذات ہاتھوں ہاتھ بائی پوسٹ پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ جہاں مرضی بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ یہ کارٹ کا آپشن سرچ کریں اور اپنے فارم فل کریں، تو آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے کارٹ کا عمل کرنے، جس سے برکت یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں، کام رکے ہوں، رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی، بے روزگاری، گھریلو ناچاکیاں ہوں، تو آپ وہاں سے کارٹ کا عمل کرویں، الحمدللہ وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ والدہ کے لیے اور دیگر اسلام بھائی جو اپنے عزیز و اقارب کے جو امراض کا بتایا تو اس کے لیے کارٹ کا عمل بھی کروائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے یہ درود شفا آپ نے بتایا
तो ये दरूद शिफा लिखने के लिए क्या सबको इजाज़त होती है या कोई मखसूस इस्लामी भाई होते हैं जिन्हें ये इजाज़तें होती हैं? अब ये दरूद शिफा इतना बड़ा, तो ये करीब का तावीज़ात के बस्ते में शायद पाकिस्तान से ही कॉल थी इनकी, जी जी, ये शायद पाकिस्तान से कॉल थी ना? थी कॉल। तो आप करीब ही अपने बस्ते पर जो तावीज़ात का है उस पर चले जाइएगा और ये जो तरीका बताया इसके मुताबिक इनको कह दीजिएगा, तो वो खुद भी बना कर दे देते हैं। वहाँ से बस्तों पर भी होती है ये सर्विस। हमारे वहाँ पे एक सिलसिला है प्लेटों वाला अमल, जैसे प्लेटों को बताया तो प्लेटों का एक अलग सिलसिला होता है, तो वो सिर्फ ख़ास मखसूस सिलम को ही इजाज़त होती है। लेकिन दुरूद पाक तो इसमें वो हर कोई लिख सकता है, लेकिन इसमें वो एहतियात ये रखनी होगी आपको कि अगर आप जैसे प्लेट वगैरह पे लिख रहे हैं तो इसमें जो दायरे वाले हरूफ हैं, जैसे लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत का हा है और रहमान रहीम की मीम, या जो इसमें अल्फाज आ रहे हैं इसमें जो दायरे वाले हैं दौद सौद इसरा मीम, तो इसमें दायरे वादे रखने होंगे, तभी जाके इंशाल्लाह दायरे खुले रखने होंगे। ठीक है, तो ये अब मदनी पंसूरा से इसको मज़ीद इसमें मालूमात भी हासिल कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए। हमारा मौजू है कुरान पाक की तिलावत का असर। कारी साहब के लिए भी कुछ आयतों की फरमाइश है, आप भी सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह।
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر، اس کے تعلق سے ہم سن رہے تھے۔ واقعی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ آپ بھی ذہن بنا لیجئے، روزانہ 19 آیتیں، بہت بڑا ہدف نہیں ہے، چھوٹا سا ہدف ہے۔ روزانہ 19 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، کنز الایمان اور اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن 12 ماہ میں آپ کا پورا قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ تو ہم چونکہ غیر عربی ہیں، اور عربی بھی ہو تو ظاہر قرآن پاک کے معنی، مفاہیم اور اس کی تفسیر جو کی گئی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے ہے تو قرآن کی تفسیر احادیث طیبہ سے، اور قرآن کی تفسیر بزرگان دین کے اقوال سے، تو اس میں ظاہر عربی دان صرف عربی بولنے سے مہارت پیدا نہیں ہو جاتی۔ تو ہمیں تو خصوصاً یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، جنت کی بشارتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، نیکوں کے لیے باغات رکھے ہیں، اور جہنم کی وعیدات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اسلاف قرآن پاک کی تلاوت کا اثر لیتے تھے، اور ایسا لیتے تھے کیونکہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے ان کی رغبت ہوا کرتی تھی، اثر لیا کرتے تھے۔ وہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، سورہ مریم کی یہ آیات ہیں۔ اس کے حوالے سے کہیں سنا پڑھا بھی تھا کہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیتوں کی تلاوت کرتے کرتے جب یہاں پہنچے، اور اس میں یہ تذکرہ ہے کہ اس دن رحمان کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں، یعنی محشر کا بیان ہے کہ متقین کو وفد کی صورت میں لے جایا جائے گا، اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرمین ہیں انہیں گھسیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم کی طرف انہیں جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ آیات جب سنی، پڑھی تو خوف طاری ہو گئے۔ قرآن پڑھتے تھے، اس کا اثر لیتے تھے، خوف ایسا طاری ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ اثر ہوا کرتا تھا۔ اور کئی ایسے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے زندگیوں میں مدنی انقلاب پیدا ہو گئے۔ ہمارے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ، مشہور محدث گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اس عمل کی وجہ سے ان کی شہرت تھی کافی کہ یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں۔ ایک بار یہ کسی مکان کی دیوار پر ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے چڑھے تو اتفاق سے صاحب خانہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ آیت مبارکہ اس کی زبان پر تھی، پارہ 27 سورۃ الحدید، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ یہ آیت مبارکہ اس کی زبان پر تھی جو صاحب خانہ تھا۔ جو ہی آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو گویا تاثیر کا تیر بن کر یہ آپ کے دل میں پیوست ہو گئی، اور اتنا آپ پر اثر ہوا اس تلاوت کو سننے کا۔ ہمارا موضوع بھی یہی ہے، تلاوت کا اثر۔ آپ پر اتنا اثر ہوا اس تلاوت کا کہ آپ خوف خدا عز و جل سے تھر تھر کانپنے لگے، اور آپ کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیوں نہیں میرے رب عز و جل، کیوں نہیں میرے رب عز و جل۔ یعنی آیت مبارکہ کا مفہوم تھا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے دل جھک جائیں ایمان والوں کے۔ تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے رب کیوں نہیں، اے میرے رب کیوں نہیں۔ اور پھر آپ روتے ہوئے دیوار سے اترے اور ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا، شرکائے قافلہ آپس میں کہنے لگے کہ رات کو سفر مت کرو، یہاں پر فضیل بن ایاز نامی ڈاکو یہیں قریب میں رہتا ہے، یہاں پر ہم سفر نہیں کرتے بلکہ ابھی رک جاتے ہیں رات میں یہیں پر۔ تو آپ نے جب یہ سنا قافلے والوں کی باتیں تو آپ اور زیادہ رونے لگے کہ یا اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میرے ڈر کی وجہ سے رات کو سفر بھی نہیں کرتی، اتنا یعنی میں بڑا مجرم ہوں، اور زیادہ آپ رونے لگے، روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آپ نے سچی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پہلے آپ نے علم حدیث پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک صاحب فضیلت محدث ہوئے اور حدیث کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ایک آیت مبارکہ کو سنا، اس کا اثر یہ ہوا کہ گناہوں سے توبہ نصیب ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں تلاوت کا اثر بے شک مرحبا، لیکن یہ مدنی چینل کے ناظرین اس پر بھی غور فرمائیں، جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جہاں اخروی برکتیں ہیں وہاں دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اب دیکھیں وہ صاحب خانہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس تلاوت کی برکت سے وہ اپنے گھر میں ڈاکہ زنی سے، چوری سے محفوظ ہو گیا، اور اس کی تلاوت کو سن کر کسی کو توبہ نصیب ہو گئی۔ تو اب یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس تلاوت کرنے والے کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بہت یعنی تلاوت کرنے میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جب ہم تلاوت سنیں تو اللہ کرے کہ ابھی اتنی پیاری پیاری آیات مبارکہ ہم نے سنی کہ ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور آنکھیں ان کی آنسوؤں سے ابل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ کیفیات ہمیں بھی نصیب ہوں۔ ہمارے اسلاف واقعی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے مصداق تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ابھی گزرا، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو آپ کو اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا تھا، بے اختیار رویا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، یعنی قرآن پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس طرح کا مطلب ہمیں حکم دیا گیا ہے، قاری صاحب نے تلاوت سے پہلے نیتوں میں بھی اظہار کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم تلاوت کرو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ اللہ کرے کہ ہمیں تلاوت کی سعادت بھی نصیب ہو اور اس کا اثر ہمارا قلب قبول کرے، آمین۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ اور یہ تو بڑوں کی باتیں آپ نے بیان کی۔ فکر مدینہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، اس میں سیدنا ابو وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدنی منع کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدنی منع قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، ترجمہ کنز الایمان، اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، تو خوف الہی کا اس قدر غلبہ ہوا کہ دم توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کی قبر پر فکر مدینہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے، وہ بھی بزرگ تھے، ہیرے کی کان میں ہیرے ہی ہوا کرتے، اللہ اللہ۔ فرماتے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس بچے نے ایک ہی آیت پڑھ کر خوف سے جان دے دی، لیکن میرے اوپر برسوں کی تلاوت کے بعد بھی یہ آیت اثر انداز نہ ہو سکی۔ تو بچوں کا بھی یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے بچے کس انداز کی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ ماحول ایسا ملا ہوتا ہے، اور ہمارے اسلاف ماحول ایسا میسر کرتے تھے کہ بچہ مدنی منع، اور صرف کتاب میں یہ واقعہ تحریر کر دیا ہماری ترغیب کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے یہ واقعہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ نہر کے کنارے پر میں چل رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک بچہ کنارے پر بیٹھا وضو کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے منع تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جب میں اس آیت پر پہنچا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ آپ نے فرمایا اے منع تم تو بہت چھوٹے ہو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا بابا جان آپ تو سمجھدار ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ جب لوگ اپنی ضرورت کے لیے آگ جلاتے ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو رکھتے ہیں،
پھر بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالتے ہیں۔ وہ بزرگ ننھے مدنی منع کے انداز فکر مدینہ کو دیکھ کر بہت روئے اور فرمانے لگے یہ بچہ ہم سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے نا سورہ زمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے جن کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں ڈر سنانے والا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو تمہیں آج کے دن سے ڈرائے، ہماری ملاقات سے ڈرائے۔ قالو بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، پھر کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، اور جو خوش نصیب ہیں ان کے لیے کہا جائے گا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، ان کو جنت میں جانے کی خوشخبریاں دی جائے گی۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ آئیں گے تو وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، وہاں کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، ان کو سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو پھر وہ جنتی کیا کہیں گے فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہ سورہ حشر کی آخری 24ویں پارے میں یہ ساری آیتیں، اس کو پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کا دل جھوم جائے گا۔ تو اب یہ برکتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں، اب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، پھر ہم شعبان، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں شعبان دکھائے، اور پھر اسی خیر و عافیت کے ساتھ، زندگی کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر بھی لیں، اور جیسے یہ بچے اثر لیا کرتے تھے، ہم تو بڑے ہیں، ہمیں تو قرآن پاک زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور اس کی برکتیں زیادہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ قرآن پاک سے اب اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ مدنی ماحول کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق، شوق، جذبہ آپ کے اندر بڑھے گا۔ ہم سے پوچھا گیا تھا، ایک سوال یہ بھی تھا کہ کون سا وقت ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے؟ تو سارا دن آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں، جس وقت آپ اپنے لیے آسانی سمجھے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور زیادہ برکتوں والا وقت وہ نسیم سحر، وہ صبح صادق، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کا وقت جو ہے، اور ہمارے اسلاف بھی اس وقت میں اپنے رب کے حضور مناجات کے لیے کھڑے ہوتے۔ احادیث میں اس کی فضیلتیں ارشاد ہوئی ہیں، قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عباد الرحمن الذین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق دے۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندے جن کو کہا گیا، جن کی صفات بیان کی گئی، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اپنے رب کے حضور راتوں کو بیدار ہوتے ہیں، سجود کی حالت میں، قیام کی حالت میں، اور یوں اپنے رب کے حضور راتیں گزارتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہیں، اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھا قرآن پاک کی تلاوت کا اثر لیتے ہیں، واہ۔ سورہ رحمان کی ایک مرتبہ تلاوت ہو رہی تھی، مدنی چینل کے ناظرین بارہا دیکھا ہوگا، اور بھی بہت ساری صورتوں کی تلاوت کے دوران دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت گریہ فرماتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پاکیزہ کلام میں کیسی رکت ان لوگوں کو، ان نیکوں کو عطا فرمائے۔ تراویح میں امیر اہل سنت کو جنہوں نے دیکھا کہ تراویح جب سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو تو اس کا اثر لیتے ہیں، اور ایسا گریہ فرماتے ہیں
کہ واقعی بس یہ نیکوں کا خاصہ ہے، انہی کا خاصہ. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. کچھ کالز رہ گئی ہیں، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے. کچھ اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے کال چلا دی جائیں، اور انشاءاللہ ان کی دل جوئی کی نیت سے جو فرمائشیں ہوں گی اس کو ہم پورا بھی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. محمد ابو بکر اتاری، قادریہ آباد پنجاب سے بات کر رہا ہوں. جن کے آغاز میں سلسلہ اسلامی زندگی ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 25ویں رات کو ترقی عطا فرمائے. آمین. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جاوید احمد ہے اور میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، براہ کرم اس کے لیے روحانی علاج فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران بول رہا ہوں. تو میں نے کوئی معلومات لینی تھی آپ سے. میں صبح ناشتہ کرتا ہوں تو مجھے الٹی ہو جاتی ہے، پھر پورا دن میرا خراب گزرتا ہے. اس کی وجہ سے مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ ناز فرمائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عابد بات کر رہا ہوں سرگودا سے. میری بیوی اور میرے بچوں کو شب کوری ہے، رات کو نظر نہیں آتا ہے. مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرور اتاری صوبہ دیکھ سے. حضور میں نعت سننا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا کلام سونے والوں جاگتے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم احمد اتاری فتح پر کمال. حضور مجھے یہ کلام سنا دیجئے. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ یہاں بھی سوالات اور یہ SMS موجود ہیں. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس رضا پلیز مجھے کلام سنا دیجئے. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. باب المدینہ سے عمران اتاری. میرے والد صاحب کے پاؤں میں بہت درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. حضور ہم انشاءاللہ ان کی فرمائشیں جو ہیں دل جوئی کی نیت سے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آخری وقت ہے. کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کو قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے آپ ارشاد فرما دیجئے. مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دیکھیں، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق شوق اپنے اندر پانا چاہتے ہیں، اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ یہ ایک سلسلہ دیکھ کر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا اور وہ جذبہ برقرار رہے. جذبہ الحمدللہ پیدا ہوتا ہے مدنی چینل کے سلسلوں کی برکت سے، ایک شوق بھی جنم لیتا ہے، لیکن پھر ہمارے اطراف کا جو ماحول ہے وہ اس جذبے کو شوق کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو اگر ایسا ماحول ہمیں میسر آ جائے نا کہ ہمارے اطراف میں ایسے عاشقان رسول ہوں کہ جن کی صحبت میں جب ہم جائیں تو ہمیں نیکیوں کی ترغیب ملے، تلاوت کی ترغیب ملے، اچھے اعمال کی رغبت ملے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل تلاوت کا ذوق شوق جذبہ نصیب ہوگا اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. تو الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کم از کم 3 آیات کی تلاوت بما ترجمہ تفسیر پڑھی یا سنی جائے. اور ہمارے الحمدللہ مساجد میں فجر کے بعد مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں الحمدللہ تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ 3 آیات کی بیان کی جاتی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے، کنیکٹ رہیں گے، یوں کہیے روزانہ بیٹری چارج ہوتی رہے گی. تو قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی، اب اس کا ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کی تفسیر سنی. انشاءاللہ ہمارا پاک پروردگار ہمیں کیا فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر یہ سنیں گے. پھر صبح کا وقت ہوتا ہے، آدمی بالکل مطلب تازہ دم فریش ہوتا ہے، اور اس وقت مطلب ایک دن کے جو باقی اوقات ہوتے ہیں ان کی بنسبت صبح کا وقت جو ہے وہ انسان کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے کافی.
تو اس وقت جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، تفسیر سنیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دل پر اثر کرے گی، اور اس وقت کی سنی ہوئی تلاوت اللہ رب العزت کا پاک کلام وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمیں اچھی صحبت میسر ہوئی تو وہ پورا دن انشاءاللہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ آج میں نے فجر میں تلاوت سنی تھی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، تو اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ یہ گناہوں سے بچے گا۔ اس کے ذہن میں یہی بات رہے گی کہ میں نے آج قرآن کی تلاوت میں سنا تھا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں، تو اب یہ پورا دن گناہوں سے بچتا رہے گا کہ میں نے آج تلاوت سنی تھی۔ تو بس اپنے آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں، انشاءاللہ تلاوت کا جذبہ بھی ملے گا، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، انشاءاللہ، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت اچھی بات بیان کی گئی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان سے بھی اپنے تعلق کو استوار کیجیے، رابطے میں رہیے، روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت سننے کی سعادت میں ملے گی۔ دعوت اسلامی تو ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ قرآن اور سنت کی تبلیغ کی عالمی سطح پر غیر سیاسی انداز میں یہ اس پیغام کو لے کر چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ حضور کچھ روحانی علاج بتا دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم نعت خواں کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے جاوید بھائی، انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق بلڈ پریشر کے یہ روحانی علاج جاننا چاہے۔ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جس مرض یا درد پر 3 دن تک حضور قلب کے ساتھ، یعنی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر جو یک جہتی کے ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھا جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو اس مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اگر والدہ آپ کی پڑھ سکتی ہوں تو روزانہ 100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار درود پاک کے ساتھ 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ سے شفا حاصل ہوگی۔ اس طرح ہمارے ایک سلام میں کھانا کھاتے ہیں لیکن الٹی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام نمبر برکاتہ عالیہ کی معنی تصنیف مدنی پنج سورہ، اس کے صفحہ نمبر 242 پر یہ روحانی علاج موجود ہے کہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ پارہ 23 سورہ یاسین کی یہ 77 نمبر یہ آیت مبارکہ ہے، اور مدنی پنج سورہ کا صفحہ نمبر 242 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو وہی پلیٹ پر لکھ کر تو مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ قے وغیرہ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ یہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 115 بار یہ روحانی علاج پر پڑھیں اور اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و اس جل۔ طرح ہمارے ایک اسلامی انہوں نے بتایا کہ پورے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جو رات کو نظر نہیں آتا، آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ بہت ہی آسان، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، ہر نماز کے بعد جو اپنے اپنے طور پر سارے پڑھیں، یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 11 بار یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر اس کو ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں پہ دم کریں، اور پھر وہ انگلیوں کے پورے اپنے آنکھوں میں ملیں، انشاءاللہ جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سورہ یاسین شریف کی جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ مدنی پنج سورہ میں کیا تھا، اس میں بتا دیں گے صفحہ نمبر کیا ہے اس کا؟ جی، مدنی پنج سورہ کا صفحہ نمبر 242 ہے۔ یاسین شریف کی یہ آخری رکوع کی آیت ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، اس کے مطابق کیجیے۔ بالکل وقت ختم ہے، آپ ایک کوئی کلام کے ایک آدھ شعر سنا دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم رخصت لیتے ہیں۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں یا الہی مولا رہوں باوضو میں صدا، یا الہی گناہوں سے مجھے
مجھ کو بچا